روس کے ایک گوشے میں آرکٹک دائرے کے جزیرہ نما جھیلیں، جنگل، دھند اور برف ایک ایسا طلسماتی منظر پیش کرتے ہیں جیسے وہ پریوں کی کہانیوں کے دیس ہوں۔ لیکن ان دلکش مناظر قدرت کے درمیان روس کے سائنسی تحقیقی اسٹیشن کی وہ خستہ حال عمارت موجود ہے جس پر زنگ آلود دھات کا ایک بڑا سا ڈھکن ہے، جسے موٹے موٹے زنگ آلود نٹ بولٹ سے بند کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق یہی جہنم کا دروازہ ہے۔ یہ کولا سپر ڈیپ زمین پر سب سے گہرا سوراخ ہے جو انسان کا کھودا ہوا ہے۔ یہ زمین میں 40,230 فٹ یعنی 12.25 کلومیٹر اندر تک جاتا ہے۔ اس قدر گہرائی تک جاتا ہے کہ مقامی لوگ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ وہاں جہنم میں سزا یافتہ روحوں کی چیخیں سن سکیں گے۔ سوویت روس کو یہ سوراخ کھودنے میں 20 سال لگے ہیں، لیکن اب تک زمین کے مینٹل یعنی زمین کے اندر اس کی سب سے سخت تہہ تک پہنچنے کے لیے زمینی پرت کی 1/3 حصے تک ہی پہنچا جا سکا ہے۔ لیکن سوویت روس میں حالات خراب ہونے کی وجہ سے اس کو روکنا پڑا۔ سوویت عہد کا سپر ہول یا بڑا سوراخ صرف اکیلا ایسا سوراخ نہیں ہے۔ سرد جنگ کے دوران دنیا کی سپر پاورز کے درمیان زمین کے اندر زیادہ سے زیادہ گہرائی تک کھدائی کرنے کی دوڑ لگی تھی، اور وہ زمین کے اندر اس کے مینٹل تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اب جاپانی وہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ بین الاقوامی سائنٹیفک ڈرلنگ پروگرام کی اولا ہارمز کہتی ہیں کہ آہنی پردے کے دور میں کھدائی کا کام شروع ہوا تھا اور ہمارے درمیان واقعی مقابلہ تھا۔ اس کا ایک محرک یہ تھا کہ اپنے روسی اعداد و شمار کے حوالے سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ اولا ہارمز اپنی جوانی میں کولا سپر ڈیپ کے مقابلے میں جرمنی کی جانب سے شروع کیے گئے کھدائی کے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جب روسیوں نے کھدائی شروع کی تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں آزاد پانی ملا ہے، جس پر زیادہ تر سائنسدانوں کو یقین نہیں تھا۔ مغربی سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ زمین کے نیچے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر زمین کی پرت اس قدر کثیف یعنی کنڈنس ہوتی ہے کہ پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ جاپانی ایجنسی برائے آبی و ارضی سائنس کے پروگرام مینیجر شان توزوکو کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کا حتمی مقصد زمین کے مینٹل کور کا تازہ نمونہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمان جیسی جگہ پر مینٹل زمین کی سطح سے نزدیک تر ہے، لیکن یہ وہ مینٹل ہے جو لاکھوں سال قبل تھا۔ زندہ ڈائناسور اور ڈائناسور کے فوسلز اور ہڈیوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر زمین پیاز کی طرح ہے تو اس کی پرت پیاز کی پتلی جھلی کی طرح ہے جو صرف 40 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد 1800 میل گہرا مینٹل اور اس کے بعد ٹھیک زمین کے مرکز میں اس کا کور یعنی مرکزی حصہ ہے۔ خلا میں جانے کے مقابلے کی طرح زمین کی تہہ میں تحقیق کے معاملے میں بھی مقابلہ رہا ہے، جو انجینئرنگ کی صلاحیت، جدید ترین ٹیکنالوجی اور درست چیز کے مظاہرے کے لیے تھا۔ سائنسدان وہاں تک پہنچ رہے ہیں جہاں پہلے کوئی نہیں گیا تھا۔ زمین کے اندر گہرائی میں کی جانے والی اس کھدائی میں چٹانوں کے نمونے سائنس کے لیے اتنے ہی اہم تھے جتنے امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے ذریعے چاند سے لائے جانے والی کوئی چیز۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس معاملے میں امریکہ کی جیت نہیں ہوئی، در حقیقت کسی کی بھی جیت نہیں ہوئی۔ زمین کی اندرونی سرحدوں کو جاننے کے لیے امریکہ نے پہلے کھدائی شروع کی، اور سن 1950 کی دہائی کے آخر میں امریکن سوسائٹی نے زمین کے مینٹل تک کھودنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ سوسائٹی امریکی سائنس برادری کے سرخیوں پر مبنی تھی۔ ناول نگار جان سٹین
بیک نے کہا کہ بہت ہی زیادہ گہرا سوراخ کرنے کی بجائے امریکی مہم نے فیصلہ کیا کہ میکسیکو کے ساحل سے دور بحر الکاہل کے فرش میں کھدائی کرنے کا آسان طریقہ تلاش کیا جائے۔ سمندر کے فرش میں کھدائی کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ وہاں زمین کی پرت نسبتاً پتلی تھی، لیکن یہاں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ زمین کی پرت وہاں سب سے زیادہ پتلی تھی جہاں سمندر سب سے زیادہ گہرا تھا۔ سوویت روس نے آرکٹک سرکل یا دائرے میں سن 1970 میں کھدائی شروع کی، جبکہ جرمن پروگرام بالآخر سن 1990 میں شروع ہوا اور انہوں نے 9 کلومیٹر گہرائی تک کھدائی کی۔ یہ مہمات بہت ہی مہنگی ہیں اور اس لیے ان کو دہرانا بہت ہی مشکل ہے۔ ان میں سینکڑوں لاکھ یوروز اور ڈالرز لگ سکتے ہیں، جس کا بہت ہی کم فیصد علم ارضیات کو جاننے کے لیے ہوگا۔ باقی سب ٹیکنالوجی کے فروغ اور اس پر آپریشن میں لگ جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو دیکھو جانو کی یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔